علیکم سامعین گرامی، آپ کی سماعتوں کی نظر کتاب ہے حیرت انگیز کامیابی، جو کہ اردو ترجمہ ہے رابن شرما کی کتاب سٹننگ سکسیس کا۔ اسے پبلش کیا ہے دارالشعور پبلشرز لاہور نے۔ کتاب کا پہلا باب ہے ایک مختصر مگر پر اثر کتاب۔ آپ نے اس کتاب کے نام جیسی بہت سی کتابوں کے نام پڑھے ہوں گے۔ شاید آپ اس کتاب کو اٹھا کر ایک دو بار چھوڑ بھی چکے ہوں کہ آپ نے اس طرح کی بہت سی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، لیکن آپ نام پڑھنا جائیے، یہ دیکھیے کہ کتاب آپ کو دے کیا رہی ہے، اور وہ دے گی تبھی جب آپ اسے پڑھیں گے۔ یہ کتاب عام کتابوں سے مختلف اس لیے ہے کہ اس میں بہت لمبے لمبے مضامین نہیں ہیں۔ ایک یا دو صفحات پر مشتمل مضامین انتہائی معلومات افزا اور بہت ہی مفید ہیں۔ آج کل مصروفیات کے باعث ضخیم کتابیں پڑھنا واقعی مشکل ہے۔ ایسے میں یہ مختصر کتابیں ہمیں ضخیم کتابوں کا مواد کم اور مختصر وقت میں مہیا کرتی ہیں۔ مثلاً اس کتاب کے مصنف نے اپنے کام اور مقصد پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے اہم بات کو اتنے زوردار انداز میں بیان کیا ہے کہ کوئی قاری اس کے اثر کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتا ہے، لوگوں اور تنظیموں کی عظمت پانے میں ناکامی کی بنیادی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت سے معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہاں ایک مشہور مقولہ نقل کر رہا ہوں کہ دو خرگوشوں کا پیچھا کرنے والا شخص ایک کو بھی نہیں پکڑ سکتا۔ زیادہ کامیاب انسان دیوانگی کی حد تک اپنے مقاصد پر مرتکز ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اس چیز کی واضح تصویر ہوتی ہے جو وہ اپنی زندگی کے اختتام پر تخلیق کرنا چاہتے ہیں، پھر ہر اس بات کو نہ کہتے ہوئے جو ان کے مشن کے لیے اہم نہ ہو، نظم و ضبط کے ساتھ اپنے مشن کی تکمیل میں جٹ جاتے ہیں۔ بہت کم ایسی کتابیں ہیں جو مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ پر اثر ہوں۔ اس کتاب کو آپ ایسی کتابوں کی فہرست میں شامل کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی لائبریری کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کتاب کا دوسرا مضمون ہے مصنف کے بارے میں۔ رابن شرما بین الاقوامی سطح کی کثیر الاشاعت کتابوں کے عالمی سطح پر سراہے جانے والے مصنف ہیں۔ ان کی کتابوں میں بلاک بسٹر کتاب دی لیڈر ہو ہیڈ نو ٹائٹل بھی شامل ہے، جس نے پوری دنیا میں ایک تحریک کو جنم دیا۔ اس کتاب کا بنیادی خیال یہ تھا کہ اب کوئی بھی کسی بھی تنظیم میں لیڈرشپ کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ ان کا کام 60 سے زیادہ ممالک میں تقریباً 70 زبانوں میں شائع ہو چکا ہے، اسی لیے ان کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے مصنفین میں ہوتا ہے۔ ان کو سب سے زیادہ شہرت دی مونک ہو سولڈ ہز فراری سے ملی، جو بین الاقوامی کثیر الاشاعت کتابوں میں سر فہرست رہی اور جس کی لاکھوں کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ رابن شرما لیڈرشپ انٹرنیشنل کارپوریشن نامی ایک کمپنی کے بانی ہیں، جو لوگوں اور کمپنیوں کو رہنمائی پانے میں مدد فراہم کرنے والی ایک مشاورتی کمپنی ہے۔ ان کے کلائنٹس میں فورٹین 500 کے بہت سے کاروباری ادارے، مائیکروسافٹ، جی ای، نائک، فیڈ ایکس اور آئی بی ایم وغیرہ شامل ہیں۔ آئی ایم ڈی بزنس، ناسا اسکول، ایل یونیورسٹی، ینگ پریزیڈنٹس آرگنائزیشن جیسی تنظیمیں بھی ان کے کلائنٹس میں شامل ہیں۔ رابن ایک سابقہ قانون دان ہیں اور ان کے پاس قانون کی 2 ڈگریاں ہیں، جن میں سے ایک ماسٹر آف لا ہے۔ اس کتاب کا تیسرا باب ہے لیڈرشپ کیا ہے۔ لیڈرشپ کو نہ تو آپ کے بزنس کارڈ پر درج عنوان سے کوئی سروکار ہے اور نہ ہی آپ کے دفتر کی جسامت سے۔ اس کا تعلق نہ تو اس بات سے ہے کہ آپ کتنا پیسہ کماتے ہیں اور نہ ہی آپ کے لباس سے۔ لیڈرشپ ایک فلسفہ، ایک رویہ اور ایک ذہنی حالت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے دستیاب ہے۔ مثال کے طور پر، میں نے اپنی زیادہ تر زندگی ہوائی جہازوں اور سفر میں گزاری ہے، اس لیے میرا سامان ہمیشہ مشکل میں رہا ہے۔ چند ماہ قبل روس کے دورے کے بعد میرے سفری بیگ کا دستہ ٹوٹ گیا۔ بہرحال میں اسے ٹورنٹو میں ایک ڈیلر ایوکس کے پاس لے گیا۔
काउंटर पर मौजूद नौजवान मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आया और चंद रोज़ में मेरे सफ़री बैग का दस्ता ठीक कर दिया गया। उसके एक हफ्ते बाद जब मैं न्यूयॉर्क में था, तो मेरे बैग का दस्ता फिर टूट गया। मेरा ख़्याल था कि जब मैं वापस एविक्स पर जाऊँगा, तो मुझे इसकी मुरम्मत के लिए दोबारा अदायगी करना पड़ेगी। बहुत से कारोबारी इदारे अपने सारिफ़ीन की राह में ढेरों रुकावटें खड़ी कर देते हैं। अगर आपने अपनी रसीद संभाल कर नहीं रखी, तो समझ लें आपकी किस्मत ख़राब है। अगर आप नहीं जानते कि इब्तिदाई मुरम्मत किसने की थी, तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। लेकिन एविक्स इनसे मुख्तलिफ है। उन्होंने फ़ौरन मेरे बैग को वसूल कर लिया। वो इस बात को समझते हैं कि अपने ग्राहकों से अच्छा सलूक किए बगैर कारोबार का कोई वजूद नहीं है। जब मैंने काउंटर पर मौजूद नौजवान खातून को वाज़ेह किया कि मेरे बैग का दस्ता दोबारा टूट गया है, तो उसने बगैर किसी लम्हे की हिचकिचाहट के इस तकलीफ़ के लिए मुझसे माज़रत की जिसका मुझे सामना करना पड़ा। फिर उसने कहा, हम वादा करते हैं कि आपका बैग 3 दिन के अंदर आपको बिल्कुल ठीक हालत में मिल जाएगा और बेशक जनाब, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। मेरे इर्द-गिर्द रसीद का तकाज़ा करने के लिए कोई अफ़सर मौजूद नहीं था। वहाँ ना मुश्किलात थीं, ना मसाइल, वहाँ थी तो सिर्फ़ एक भरपूर मुस्कुराहट के साथ आला सर्विस। इस खातून ने लीडरशिप का मुज़ाहरा किया। उसने फ़ौरन मसले की तशख़ीस की, अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस किया और दुरुस्त फ़ैसला किया और उसने अपने गाहक को अमल में कामयाबी दिलाई। चौथा बाब है बेहतरीन ज़ुबान। ज़ुबान मुआनी का एक ढांचा पेश करती है। एक सेकंड के लिए इस ताकतवर ख़्याल के बारे में सोचिए कि हम दुनिया को अल्फाज के ज़रिए समझते हैं। आप जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो इस बात का तयन करते हैं कि आप हकीकत को कैसे समझते हैं। अगर आप रुकावट को एक मसला या बड़ा बिगाड़ कहते हैं, तो आपके अंदर एक मुख्तलिफ जज्बाती हालत पैदा होगी, बजाय इसके कि अगर आप इस मसले को एक मौका या चैलेंज समझें जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना देगा। बतौर कामयाबी की तालीम देने वाले उस्ताद के मुझे दुनिया भर के इंतहाई कामयाब अफराद के साथ काम करने की मराहत हासिल है। उनकी अज़मत की अहम ख़ुसूसियात में से एक ये है कि उनकी बड़ी अक्सरियत लफ्ज़ की ताकत को समझती है और वो बेहतरीन ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। वो ना सिर्फ़ ये कि गालियाँ देने से बाज़ रहते हैं, बल्कि जज़्बे की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। अलावा अज़ीं, वो लीडरशिप की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, वो इम्कान की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और वो मोहब्बत व उल्फ़त और प्यार की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। पाँचवाँ बाब है किन लोगों ने कामयाबी को एक बुरा लफ्ज़ बना दिया। बहुत से लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि वाकई कामयाबी का इरादा करने में बुराई है। आजकल मैंने इस तजवीज़ को बहुत बार सुना कि अगर आप कामयाबी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो आपको एक फ़र्क वाज़ेह करने में और अहम होने से कोई गर्ज़ नहीं होनी चाहिए। ये तकरीबन इसी तरह है जैसे एक धांधलीबाज़ शख़्स रहमदिल, समाजी तौर पर बाशऊर और अच्छा होने के बिल्कुल बरअक्स होता है। कामयाबी व मुकाबला अहमियत पर मेरा नज़रिया ये है कि एक गैर मामूली ज़िंदगी में दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। मेरे अंदर ये एहसास उभरता है कि कामयाबी के बगैर हमारा बेहतरीन हिस्सा कुछ खोखला महसूस होता है। हमारे बेहतरीन नेमतों का एहसास करने की भूख और ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जीना हमें इंसान बनाता है। हम चमकने के लिए बने हैं और मुझे यकीन है कि अहमियत के बगैर हमें यूँ महसूस होगा कि इस सैयारे पर नाकाम घूमते रहे। बेहतरीन फ़नकार होने और इस दुनिया में शानदार कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने में कोई ख़राबी नहीं। कामयाबी दरअसल एक तख्लीकी जुस्तजू और सेहतमंदाना इज़्ज़त नफ्स का अक्स है। मैं आपको दावत देता हूँ कि जब आपको कामयाबी का एहसास हो,
تو آپ کو خود اپنے سے منسلک لوگوں کی زندگیوں کو بلند کرنے اور دنیا کو اس بہتر حالت میں چھوڑنے کے لیے وقف کر دیں جس حالت میں وہ آپ کو ملی تھی۔ یہ اہمیت کا حامل کام ہے۔ چھٹا باب ہے روزانہ کی مشقوں کی طاقت۔ کامیابی، بہترین صحت، اندرونی تکمیل اور دائمی خوشی یوں ہی وقوع پذیر نہیں ہو جاتی۔ ہماری زندگی کے لیے یہ بہترین عناصر تخلیق کیے جاتے ہیں۔ ہم اکثر زندگی کے کھیل کے میدان پر اچھا کھیل پیش کرنے والے انسانوں کو دیکھ کر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ خوش قسمتی سے اعلیٰ حالات میں پیدا ہوئے ہیں۔ جو چیز ہم بالکل نہیں دیکھ پاتے وہ جان نثاری اور نظم و ضبط ہے جو ان دکھائی دینے والے نتائج کو تخلیق کرتے ہیں۔ میں تجویز کرتا ہوں کہ ذاتی اور پیشہ ورانہ عظمت اس سلسلے میں کام آتی ہے۔ میں وہ شخص نہیں جو کبھی بھی آپ سے یہ کہے کہ آپ کوئی قربانی دیے بغیر بنا خود کو وقف کرنے اور ذاتی کنٹرول کی قیمت ادا کیے اپنے خوابوں کو پا سکتے ہیں۔ ہم میں سے بہترین وہ ہے جو یہ سب یوں کرتے ہیں کہ یہ آسان دکھائی دینے لگتا ہے۔ میں اسے ہنسراج اثر کا نام دیتا ہوں۔ بہترین فنکار ذاتی مہارت کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے یہ بغیر جید و جہد کے ہو گیا ہو، اور چیزیں اس شان سے وقوع پذیر ہوتی معلوم ہوتی ہیں جس شان سے ہنسراج پانی پر تیرتا ہے، لیکن ہنسراج کی طرح آپ وہ محنت نہیں دیکھ پاتے جو سطح کے نیچے ہو رہی ہوتی ہے۔ زندگی کے اہم ترین معاملات میں شاندار نتائج حاصل کرنے کا طریقہ روزانہ کی مشق ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں مشقوں کا ایک سلسلہ اختیار کر رکھا ہے جو مجھے ایک اچھے دن کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہاں، بعض اوقات زندگی آپ کے لیے غیر متوقع چیلنجز بھیجتی ہے جو آپ کو راستے سے ہٹاتے ہیں۔ زندگی میں ایسا تو ہوتا ہے، لیکن آپ کو بہترین مقام پر رکھنے والی مشقوں کی مدد سے آپ اکثر اوقات مثبت حالت میں رہیں گے۔ وہ مشقیں جو آپ کو بہترین حالت میں رکھیں گی، ان میں صبح کے روز نامچے کا سیشن شامل ہے جس میں آپ وہ احساسات، خیالات اور نعمتیں درج کرتے ہیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں، یا آپ اپنے دن کا آغاز ایک مضبوط مشق اور ایک بہترین فنکار کا کھانا سے کر سکتے ہیں۔ میں اکثر 15 منٹ کے لیے موسیقی سنتا ہوں کیونکہ یہ نہ صرف مجھے توانائی دیتی ہے بلکہ میری زندگی کو بہتر بناتی ہے۔ میں کامیابی پر مبنی فقرے یا اثباتی اقوال بھی استعمال کرتا ہوں تاکہ میرا ذہن مرتکز رہے۔ کامیابی اور خوشی یوں ہی آپ کے پاس نہیں آ جاتی، آپ کو انہیں تخلیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی مشقوں کے سلسلے کو تلاش کریں اور ان کو تسلسل سے کریں، اور پھر ہماری خوبصورت دنیا میں آئیے اور چمکیے۔ 7واں باب ہے لیڈرشپ کی آنکھیں۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ دوسروں میں بدترین باتوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ ان کو اپنے غصے، خوف اور تہدید کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ملاقات کے لیے آنے میں تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہوئے اس پر منفی ارادے کا الزام دھر دیتے ہیں کہ وہ کتنا بدمزاج ہے۔ اگر کوئی اخراجات کی رپورٹ میں غلطی کر بیٹھتا ہے تو وہ گرجنے لگتے ہیں، وہ شخص کتنا بے ایمان ہے۔ اگر کوئی کسی نکتے کا صحیح طرح ابلاغ نہیں کر پاتا تو ہم چپکے سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے۔ لیڈر مختلف ہوتے ہیں، وہ لوگوں میں بہترین باتیں دیکھتے ہیں۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ لیڈر حقیقت کا سامنا نہیں کرتے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہترین لیڈر شعور کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی دیر سے آتا ہے تو وہ سچ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی تاخیر کی وجہ وقت کی بدنظمی کا مسئلہ ہو یا کسی بیمار بچے کو اس کی مدد درکار ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اخراجات کی رپورٹ میں غلطی کی وجہ
ملازم کی بدنظمی کی بجائے طریقہ کار میں خرابی ہو سکتا ہے کہ صحیح طرح بات بیان نہ کر سکنے کی وجہ اس شخص کی اس شعبے میں کمزور صلاحیت ہو۔ آج میں آپ کو لوگوں میں بدترین کی بجائے بہترین تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ بات یقینی ہے کہ کچھ لوگ واقعی خود غرض، بے ایمان اور لاپرواہ ہوتے ہیں، لیکن میں نے کئی سال بہت سے لوگوں کے ساتھ کام کر کے یہ تجربہ حاصل کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں جو صبح بیدار ہونے پر خود سے پوچھتے ہیں کہ میں کسی دوسرے کی زندگی میں بگاڑ پیدا کرنے اور اپنے اعتماد کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ لوگوں کی زیادہ تر غلطیاں شعور کی کمی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جب آپ لوگوں میں اچھائی تلاش کرتے ہیں تو اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نہ صرف لوگ مکمل طور پر آپ کے پاس آئیں گے بلکہ آپ کو دنیا میں زیادہ اچھائی دیکھنے کو ملے گی۔ 8واں باب ہے ذاتی کایا پلٹ کا باطل عقیدہ۔ بہت سے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کو بطور انسان اپنی زندگی کا کھیل بہترین انداز میں کھیلنے کے لیے اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے، اور ہم میں سے بہت سوں کے نزدیک یہ ایک خوفناک خیال ہے۔ کوئی بھی اپنے سوچنے، محسوس کرنے اور برتاؤ کے طریقے میں بہت بڑی تبدیلیاں نہیں کرنا چاہتا۔ انسان پرسکون علاقے میں ٹھہرنا پسند کرتے ہیں، لیکن اندازہ کہ کریں کیا؟ بطور کامیابی کے استاد کے دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے اس حقیقت کا احساس ہوا کہ آپ کو پائیدار ذاتی تبدیلی لانے کے لیے اپنی زندگی کو تہوبالا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی عظمت کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ چھوٹے مگر مسلسل اقدامات ہیں، جنہیں میں 1% فتوحات کہتا ہوں۔ اگر آپ اگلے 30 دن میں ہر روز اپنی صحت میں 1% بہتری کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے اس پہلو میں 1 ماہ بعد 30% اضافہ دیکھیں گے۔ یہی اصول تعلقات سے لے کر ملازمت تک آپ کی زندگی کے تمام شعبہ جات پر لاگو ہوتا ہے۔ اب تو یہ زیادہ خوفناک معلوم نہیں ہوتا؟ کیا آپ ان معاملات میں جہاں بہتری کی ضرورت ہے یہ چھوٹی چھوٹی بہتریاں لا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل لا سکتے ہیں۔ 9واں باب ہے اب بھرپور انداز میں زندگی جیو۔ بہت سے انسان زندگی جینا ملتوی کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی بہترین زندگیاں تب جئیں گے جب ہمارے پاس زیادہ وقت ہوگا یا ہم نے اپنے زیادہ دباؤ والے منصوبے ختم کر لیے ہوں گے۔ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جب چیزیں دھیمی ہو جائیں گی تو ہم زیادہ محبت کرنے والے اور رحم دل ہوں گے۔ ہم خود سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ذرا زیادہ وقت ہوگا تو ہم بہترین صحت حاصل کر لیں گے اور نسبتاً صحت بخش غذا لیں گے۔ تاہم اندر کہیں گہرائی میں ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ اس طویل زندگی کو جینے کا بہترین وقت آج ہی ہے۔ اگر آج نہیں تو پھر کب؟ 10ویں باب کا عنوان ہے آسان بناؤ اور پھر توجہ مرکوز کرو۔ ہنری ڈیوڈ تھوریو نے اپنی دلکش کتاب والڈن میں چیخ چیخ کر کہا، آسان بناؤ، آسان بناؤ، آسان بناؤ۔ یہ بہت عمدہ نکتہ ہے۔ لوگوں اور تنظیموں کی عظمت پانے میں ناکامی کی بنیادی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت سے معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہاں چینی فلاسفر کنفیوشس کا ایک مقولہ نقل کرتا ہوں جو میں اکثر استعمال کرتا ہوں: 2 خرگوشوں کا پیچھا کرنے والا شخص ایک کو بھی نہیں پکڑ پاتا۔ زیادہ کامیاب انسان دیوانگی کی حد تک اپنے مقاصد پر مرتکز ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اس چیز کی واضح تصویر ہوتی ہے جو وہ اپنی زندگی کے اختتام پر تخلیق کرنا چاہتے ہیں،
پھر وہ ہر اس بات کو نہ کہتے ہوئے جو ان کے مشن کے لیے اہم نہ ہو، نظم و ضبط کے ساتھ اپنے مشن کی تکمیل میں جٹ جاتے ہیں۔ اس لیے میری آپ کو عاجزانہ رائے ہے کہ اپنی زندگی کو آسان بنائیے، ہر اس شے کو راستے سے ہٹا دیں جو غیر اہم ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو اپنے خوابوں کو پا لینے سے روکتی ہیں، اور جب آپ ایک بار صفائی کا یہ عمل کر گزریں تو خود کو مرتکز 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 کر لیجئے اپنے مقاصد پر۔ عظیم انسان بن جانے پر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ کتنے اچھے ہیں۔ 11واں باب ہے زندگی میں اچھائی کیسے حاصل کی جائے۔ زندگی ایک ہنر ہے، اور کسی بھی دوسرے ہنر کی طرح جب آپ کو ایک بار اس کے بنیادی قوانین کا علم ہو جائے تو آپ اس کی مشق پر وقت دے کر اس میں بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ واقعی خود کو زندگی کے لیے وقف کر دیں تو آپ مہارت کا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ مہارت رکھتے ہیں۔ میں آپ کو زندگی میں اچھائی حاصل کرنے کے لیے 3 کام کرنے کی تجویز دیتا ہوں۔ نمبر 1، زندگی کو توجہ دیجیے۔ یہ واقعی آسان ہے کہ آپ زندگی کو خود عمر بھر کے لیے سلانے دیں۔ کچھ لوگوں نے تمام عشرے اسی طرح گنوا دیے اور وہ کبھی ان کو واپس نہ پا سکے۔ روزانہ صبح باہر کی دنیا میں جانے سے پہلے روزنامچہ لکھنے کی کوشش کریں۔ سوچئے کہ آپ کو اس وقت کون سے مقاصد کی تکمیل کرنی ہے اور ان کو لکھ لیجئے۔ سوچئے کہ کون سی اقدار آپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھنی ہے۔ ان اسباق کے بارے میں سوچئے جو آپ نے گزشتہ روز حاصل کیے۔ اگر آپ اپنی غلطی سے کچھ نہیں سیکھ رہے تو آپ کیا اچھا کر رہے ہیں؟ نمبر 2، زندگی میں مصروف رہیے۔ میں جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا مجھے اس بات کی سمجھ آتی گئی کہ آپ زندگی کو جتنا زیادہ دو گے زندگی بھی آپ کو اتنا ہی زیادہ دے گی۔ گزشتہ رات کے کھانے پر ہم دوستوں نے مقاصد کے تعین پر گفتگو کرنا شروع کر دی۔ ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ جب زندگی غیر یقینی ہے تو مقاصد کا تعین کیوں کیا جائے؟ میرا جواب یہ تھا کہ زندگی کے بہت زیادہ غیر متوقع ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اپنی بہترین کام کرنے کی قوت کی مشق نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے مقاصد کا تعین کریں، منصوبے تشکیل دیں، عمل کریں اور اپنے خوابوں کا تعاقب کریں۔ یہی ہم سب کی ذاتی ذمہ داری ہے، لیکن جب آپ ایک بار اپنی بہترین کوشش کر لیں تو پھر جانے دیں اور باقی کام زندگی کو کرنے دیں۔ نمبر 3، زندگی کا لطف اٹھائیے۔ ہم زندگی کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں، لیکن آخر میں کروڑ پتی آدمی گلی کے خاکروب کے ساتھ دفن ہوا ہوتا ہے۔ آخر ہم سب مٹی ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ ہم کتنی طویل زندگی پاتے ہیں، ہمیں زندگی کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ آئیے اس سفر سے لطف اندوز ہوں۔ 12واں باب ہے آپ کا 4 منٹ کا میل۔ فلاسفر آرتھر اسکوفن ہائر نے ایک دفعہ مشاہدہ کیا کہ زیادہ تر لوگ اپنی سوچ کی حدود کو زندگی کی حدود سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسا نہیں سمجھتے، ان میں شامل ہو جاؤ۔ یہ بہت غور و خوض پر مبنی نکتہ ہے۔ جو زندگی آپ عین اس وقت دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کی آئندہ کی زندگی بھی ایسی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی کو اپنے خوف، تہدید اور غلط مفروضوں کی نظر سے دیکھ رہے ہوں۔ اگر آپ ایک بار کھڑکی کے داغدار شیشے کو صاف کر کے اس میں سے دنیا کو دیکھیں تو اندازہ کریں کہ آپ کو کیا دکھائی دے گا۔ امکانات کا ایک بالکل نیا جہان ظاہر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم زندگی کو ویسے نہیں دیکھتے جیسے وہ ہے، بلکہ اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہیں۔ اس خیال نے میری زندگی بدل دی۔ کچھ سال پہلے اس بات پر یقین کیا جاتا تھا کہ کوئی بھی 4 منٹ میں 1 میل کی رکاوٹیں عبور کرنے کا ریکارڈ کبھی بھی نہیں بنا پائے گا۔
لیکن راجر بینسٹر کی جانب سے اس ریکارڈ کو بنانے کے چند ہی ہفتوں کے اندر کئی لوگوں نے اس کارنامے کو دہرایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں کو دکھایا کہ یہ ممکن ہے، اور اس اعتقاد سے مسلح ہو کر لوگوں نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ آپ کا 4 منٹ کا ایک میل کیا ہے؟ آپ اپنے کتنے فیصد مقاصد کو ناممکن قرار دے کر خود کو لوٹا چکے ہیں؟ کیا آپ کچھ نہ پا سکنے، نہ کر سکنے یا نہ ہو سکنے کے غلط مفروضے قائم کر چکے ہیں؟ آپ کی سوچ آپ کی حقیقت کو تخلیق کرتی ہے۔ اگر آپ کسی بات کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ وہ زندگی میں واقع نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ اس مقصد کو حقیقت بنانے کے لیے ضروری اقدامات کبھی نہیں کریں گے۔ آپ کی ناممکن کی سوچ ذاتی تکمیل کی پیشگوئی بن جاتی ہے۔ آپ کی سوچی ہوئی حدود وہ زنجیریں بن جاتی ہیں جو آپ کو اس عظمت کو حاصل کرنے سے روکتی ہیں جس کے لیے آپ بنائے گئے تھے۔ اور مجھے بتائیے کہ اس میں لیڈرشپ کہاں ہے؟